اور دوسری بات میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کے لیے بشارت دے، لوگوں کو کیا کرے، صحیح راستے پر چلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، اے پیغمبر تاکہ آپ ڈرائے ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور آپ جو ہے امام کو بھی پیغمبر ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جو معصوم منتخب ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے یا وہ امام ہوتا ہے؟ تو اب پیغمبر امام ہے، پیغمبر کی ذمہ داری پیغمبر کے نہ ہوتے ہوئے امام کرتا ہے، تو وہ نذیر ہے، وہ بھی نذیر ہے۔ نذیر ان کے پاس نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نذیر نہیں آیا آپ سے پہلے۔ اور لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائے ایسی قوم کو، ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، ان کے پاس آئے نہیں۔ اور تیسری آیت ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ، میرے رسول تمہارے پاس آئے، يُبَيِّنُ لَكُمْ، جو تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے، عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، رسولوں کو سلسلہ موقوف ہونے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ایسا نہ ہو کہ تم یہ بولو قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے ہم گمراہ تھے۔ تو اس حجت کو تام کرنے کے لیے فترت رسول، فترت وحی، یعنی سلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد تمہارے پاس یہ پیغمبر آیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ساری آیتیں اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی اور ڈرانے والا جو امام کی صورت میں ہو وہ نہیں آیا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ امام تھے، وہ نذیر تھے، وہ بشیر تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔